جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ نمازوں کے حوالے سے، جب آپ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، اور جاتے بھی کسی ایسے ملک سے ہیں جیسے امریکہ، یورپ وغیرہ سے، جہاں سے ٹریول ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے اور وہاں دن رات کا فرق ہو جاتا ہے، جب آپ مدینے وغیرہ میں جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں نمازوں کا کیا کرنا ہے؟ تو اس میں جو ہے یہ چیز سمجھ لیجیے، یہ فقہی معاملہ ہے، اور اس کے اندر اصل جو اصولی چیز ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی نمازوں کی کاؤنٹنگ جو ہے نا اس کو پوری کرنی ہے۔ یہ اصولی چیز ہے۔ جس طریقے سے مثال آپ سو جاتے ہیں، سفر میں ہیں، جس جگہ پہ بھی ہے، آپ کی نماز رہ جاتی کسی وجہ سے، تو آپ کے اوپر صرف یہی لازم ہے، آپ نے گنتی اس کی پوری کرنی ہے۔ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں دن کی، وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ وہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ اب آپ کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امریکہ سے فلائی کیا آپ نے، اور امریکہ جو ہے وہ اگر پیچھے تھا آپ کے سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، امریکہ کے اندر جو آپ کی نمازیں تھیں نا، ادھر کی، جب آپ ادھر کی ٹائم لائن کے اندر تھے یا اس کی سپیس کے اندر تھے، وہاں تک کی اگر آپ نے نمازیں پوری کر لی ہیں، ٹھیک ہے، مثال ہے آپ امریکہ سے فلائی کر رہے ہیں آج، جیسے مثال کے طور پہ اتوار کا دن ہے، ٹھیک ہے، اتوار کا دن ہے سعودی عرب کے اندر، لیکن ابھی ہفتے کا دن چل رہا تھا امریکہ کے اندر جس وقت آپ نے فلائی کیا، یا ہفتے کی رات آ گئی جب آپ نے فلائی کیا، اور رات کے 12-1 بج گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کی 5 وقت کی نمازیں جو ہے نا ہفتے کے دن کی، آپ کی وہ پوری ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کی 5 دن کی نمازیں، 5 وقت کی نماز جو ہے نا ہفتے کے دن کی پوری ہو چکی تھی۔ اب جب آپ نے سعودی عرب کے اندر پہنچنا ہے، لیٹ سے اب وہاں پہ آپ پہنچتے ہیں اتوار والے دن کو، ٹھیک ہے، اتوار والے دن کو پہنچتے ہیں، اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میری جو ہے نمازیں جو ہیں کم تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کم تو نہیں ہوئی، زیادہ ہو جائیں تو کوئی معاملہ نہیں اس کا، وہ نفل میں آپ کی کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ تب آپ نے وہاں جا کے سعودی عرب میں لینڈ کر کے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، مثال ہے 16 گھنٹے کی، 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس وقت وہاں جا کے یہ چیز دیکھنی ہے، یا پھر مثال ہے آپ کی وایا ٹرکی جا رہے ہیں، یا وایا جس جگہ پہ بھی جا رہے ہیں، جس جگہ پہ وہ والا ٹائم ہو جائے گا نماز کا، مثال ہے آپ لینڈ کرتے ہیں ٹرکی کے ایئرپورٹ کے اوپر، استنبول لینڈ کرتے ہیں، دبئی لینڈ کرتے ہیں، یا وایا کسی بھی روٹ سے جا رہے ہیں، اب وہاں پہ جس جس نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا آپ نے وہ پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ جو آپ کی نمازیں آپ کو لگے، مثال ہے آپ مغرب کے ٹائم بیٹھے تھے اور عشاء کی نماز آپ سے مس ہوگی، تو آپ نے اس کو وہاں پہ پہلے جا کے اس نماز کو پورا کرنا ہے، پھر آپ نے آگے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز جو بھی آپ نے پڑھ لینی ہے، اگر جماعت ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ مل کے وہ والی تو نماز وہیں پہ پڑھ لیں اس ادھر کے ٹائم کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو صرف مین چیز یہ اصولی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے، اور سفر کے حوالے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یا طریقہ ہے اس حوالے سے، یا سفر کے علاوہ بھی آپ کے حوالے سے صحابہ نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے بخاری کے اندر، کہ بغیر سفر کے بھی نبی علیہ السلام نے نماز جمع کی میں، تو اس لیے وہ امت کے لیے آسانی کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آپ مثال فلائی کر رہے ہیں مغرب کے ٹائم پہ، تو آپ مغرب اور عشاء جو ہیں وہ اکٹھی کر لیں، مغرب کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، آپ مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد عشاء کے بھی 2 فرض جو ہیں قصر کر کے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس طریقے سے بھی آپ اپنی نمازیں جو ہیں وہ ایڈوانس پڑھ کے بھی سیو کر سکتے ہیں، یا آپ نے لینڈ کرتے ہیں کسی ٹائم پہ اور آپ کو لگتا ہے میری پچھلی نماز مس ہوئی بھی ہے، اس کو بھی ساتھ میں لا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یعنی 2 نمازوں کو، ظہر اثر کو ظہر کے ساتھ کر لیں، اثر کو ظہر کے ساتھ کر لیں، یا مغرب کو عشاء، یا عشاء کے ساتھ مغرب کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اصولی چیز صرف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی یہ تھی۔ اب جب آپ واپس آئیں گے نا ٹریول سے، جب آپ نے یہ اس طریقے سے ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پڑھتے رہنا ہے، جب آپ نے اس سفر سے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں سفر پہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں، تو آپ نے اس دوران بھی یہ چیز سوچتے رہنا کہ کیا میری نمازوں کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی، یعنی اگر امریکہ کے اندر یا یورپ یا یو کے اندر اگر میں جو ہے عشاء تک ہفتے والے دن کی نمازیں پوری کر کے آیا تھا، تو اب اتوار چونکہ میں اگر پہنچا ہوں سعودی عرب میں، تو میری کوئی فجر، ظہر، عصر، یہ والی ان کی کاؤنٹنگ کوئی لیس تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے دنوں کے حساب سے، یعنی ایک دن کے اندر جس طریقے سے 5 نمازیں فرض ہیں، اس طریقے سے آپ نے اپنی نمازیں جو ہیں وہ کاؤنٹنگ کر کے ان کو پورا کر لینا ہے، اور اگر سفر کے اندر ہی آپ کریں تو وہ قصر کریں، اگر آپ واپس آ کے ان کی قضا کریں گے تو ان کے پورے پورے فرائض ہی ادا کرنے کی کوشش کریں، یعنی مثال ہے عشاء ہے 4، عشاء کی 4 پڑھیں گے،
ٹھیک ہے، ظہر کی 4 پڑھیں گے، مغرب کی 3، اور اسی طریقے سے جو بھی پوری نماز کے فرائض جو ہے نا وہ پورے ادا کریں گے۔ لیکن اگر سفر کے اندر اپنی آپ اس کا میک اپ کر رہے ہیں یا میک اوور کر رہے ہیں یا پھر اپنی وہ کمی کو پورا کر رہے ہیں نماز کی، تو آپ اس میں قصر کر کے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ قصر کریں چاہے جمع بین الصلاتین کریں، تو وہ دونوں طریقے سے آپ کا ٹھیک رہے گا۔ لیکن اصولی چیز پھر آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اصولی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے صرف ایک دن کی 5 نمازوں کی کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو راستے میں ٹائم نہ ملے اس چیز کو سوچنے کا، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری ہے، بعد میں بھی آپ تسلی سے سوچ لیں کہ میں امریکہ کے اندر کیا ہفتے والے دن پوری 5 پڑھ گیا تھا، اتوار والے دن جو ہے میں نے سعودی عرب کے اندر جب میں پہنچا ہوں تو اتوار والے دن میں نے 5 نمازیں پوری پڑھی تھی، پیر والے دن پوری ہو گئی میری سفر کے اندر۔ تو اس لیے جس جگہ پہ لینڈ کریں، جہاں پہ بھی نماز کا وقت داخل ہوتا رہے، آپ اس کو پورا کرتے رہیں، اور بعد میں آپ نے یہ چیز اپنے دنوں کے حساب سے کاؤنٹ کر لیں، یا رستے میں کاؤنٹ کر لیں کہ کون سی نماز جو ہے وہ میری اس دن کی مس ہوئی ہے، یا پھر 5 وقت کی نمازیں میری ایک دن کی مس ہوئی ہیں، میں اس کو پھر پورا کر لیتا ہوں اسی طریقے سے اس کی قضا کر کے ادا کر کے۔ اور ایک جو چیز ہے اس میں وہ بھی چیز ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بورڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کی نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، آپ وضو میں بھی ہیں، آپ جہاز میں جا کے آپ وضو کر لیتے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا وہاں پہ کسی کو تنگ نہیں کرنا کہ آپ نے وہاں سے جان مازیں مانگنا شروع کر دیں، یا جان ماز مانگیں، یا جان ماز ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں وہ لے کے آپ پیچھے کہیں پہ جا کے نماز شروع کر دیں۔ فار ایگزامپل آپ امریکن ایئر لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی ایسی ایئر لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی نماز یا اس طرح کا معاملہ ہے، آپ نے بہت احتیاط کرنی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایک بندے نے ایسے نماز پڑھنا شروع کی جہاز کے اندر پیچھے ایک سپیس کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے، جس طریقے سے آپ سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، اور جناب کسی نے جو ہے وہ اس کو اوپر ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگا کے اس کو پکڑوا دیا اور بڑی ہنگامی لینڈنگ اور اس طرح کے ایشوز ہو گئے۔ تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہو جس طرح نبی علیہ السلام نے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز پڑھی ہے، جس رخ پہ سواری کا منہ ہوگا آپ کا رخ وہی قبلہ کی طرف ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہی چیز ذہن میں رکھے کہ میں سواری کے اوپر ہی نماز پڑھوں، تو اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہی آپ نے اشارے سے نماز اپنی پوری پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف فرض نماز وہ بھی قصر کر کے آپ نے اس کو ادا کر لینا ہے، وہاں کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ ہاں لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی انہوں نے اسپیس بنائی ہوئی ہے، کوئی سعودی ایئر لائن یا کوئی ایسی فلائٹس کے اندر، اول تو نہیں کوئی بھی بناتا، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے اسپیس وہ دیتے ہیں آپ کو سجدہ رکوع کرنے کے حوالے سے، کوئی ایسا معاملہ، تو تب آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے، آپ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے باقاعدہ اس حوالے سے جو اکثر کتابوں میں ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھے بھی نماز ادا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پھر اسی سنت کو سمجھ لیں، اس وقت زندہ کرتے ہوئے اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہی آپ نے اشارے سے یا نماز پڑھ لینی ہے۔ اور اگر آپ کفار کی فلائٹ کے اندر ہیں، یعنی وہاں پہ زیادہ نان مسلمز ہیں آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لیجئے، تو اپنے جو ارد گرد والا اپنے پاس ایک بندہ جو ان سا ہوگا نان مسلم اگر آپ کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے لیفٹ یا رائٹ پہ، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ ایکسکیوز می، میں اس طرح اپنی گاڈ کی پریئر کرنے لگا ہوں، یہاں پہ ابھی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو آپ نے اس حوالے سے کسی قسم کے وہ پینک نہیں ہونا، میں جسٹ پرے کروں گا، جسٹ اس طرح سگنلز کے ذریعے سے یا اشاروں کے ذریعے سے اس طریقے سے نماز پڑھوں گا، تو یہ آپ کو چیز تنگ نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے آپ نے کسی حوالے سے وہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے آپ اپنے آس پاس ایک بندے کو اگر ایسا بتا دیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی فائدہ مند اس حوالے سے رہے گا کہ اس تک آپ کی دین کی دعوت بھی پہنچ جائے گی کہ یار یہ اتنا زیادہ اس وقت اپنے اللہ سے کنیکٹڈ ہیں کہ یہ یہاں پہ بھی نماز اپنی نہیں چھوڑ رہے، یہاں پہ بھی اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کے بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ رستے کے اندر وہ آپ سے آپ کے دین کے حوالے سے پوچھ لے، کیونکہ دنیا میں اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے اسلام کو نہیں سمجھتے، تو آپ کو اس سے ایک دعوت کا بھی موقع مل جائے گا، آپ اپنے دین کو انٹروڈیوس بھی اس سے کروا سکتے ہیں، اپنے ٹریول کو بھی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس وقت ہولی سٹی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسپیشل جگہ کے اوپر، تو ہم اللہ کو اس طریقے سے ہمارا 5 ٹائم پریئر کا شیڈول ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ تبلیغ کے لیے بھی آسانی مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ کام بھی آپ اگر اپنے جہاز کے اندر بھی نمازیں جہاں پہ ٹائم آ رہا ہے وہ پڑھتے جائیں،
تو وہ آپ کی ساتھ ساتھ ہی کور ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ایکسٹرا ہو جاتی ہے دوسرے ملک کے اندر جا کے، تو آپ کو وہ نفلوں کے اندر اس کا اور فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔